ہم نے کھانا کھایا اور 9:45 ساحل پر پہنچ گئے۔ اس پر 5 موٹر بوٹس ہماری منتظر تھیں۔ ایک میں ہم نے بجرے تک جانا تھا۔ 2 بوٹس میں کرابی سے مال بجرے تک لانا تھا۔ ایک بوٹ نے بجرے اور کرابی کے درمیانی سمندر میں ہماری بوٹ سے سب اچھے کا سگنل وصول کرنا اور کرابی والی بوٹس کو پاس کرنا تھا، اور 5ویں بوٹ جس پر جدید اسلحے سے لیس محافظ تھے مال لانے والے بوٹس کو تحفظ دینا اور بجرے سے ہماری واپسی پر ہمیں کور دینا تھا۔ زیر زمین دنیا کے اصولوں کے مطابق انسانی زندگی کی کوئی قیمت نہیں۔ تمام تدابیر مال اور رقم کو تحفظ دینے کے لیے کی جاتی ہیں۔ اپنی زندگی کی حفاظت خود کرنی پڑتی ہے۔ ہم 15 منٹ میں بجرے تک پہنچ گئے۔ ہماری بوٹ میں بوٹ ماسٹر کے علاوہ عمر کے 2 ذاتی محافظ بھی تھے۔ عمر اور میں نے اپنے اپنے پسٹل بوٹ میں بیٹھنے سے پہلے ہی چیک کر لیے تھے، اور محافظ بھی پوری طرح چوکنا تھے۔ ہمارے بوٹ بجرے کے ساتھ جا کر لگ گئی۔ ملنے کا وقت چونکہ پہلے سے طے ہو چکا تھا، اس لیے بجرے پر گاہ کے محافظ ہمارے منتظر تھے۔ کوڈ ورڈز کا تبادلہ ہوا، ٹارچوں سے ہماری شناخت کی گئی اور پھر ہمیں دوسری جانب آنے کا کہا گیا، جہاں بجرے کے ایک کٹ میں سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں، جن کے ذریعے عمر اور میں بجرے کے عرصے پر پہنچ گئے۔ عرصے سے ہمیں نچلی طرح ایک کمرے میں لے جایا گیا۔ کمرہ کیا تھا؟ ایک انتہائی دیدہ زیب اور قیمتی فرنیچر سے سجا ہوا ہال تھا، جس میں ایک طرف بار بنی ہوئی تھی جس میں دنیا کی مہنگی ترین انواع اقسام کی شراب کی بوتلیں سجی ہوئی تھیں۔ کمرے میں سفید سوٹ میں ملبوس ایک موٹا اور ادھیر عمر یورپی صوفے پر بیٹھا تھا، جس پر برہنگی کی حد تک مختصر لباس پہنے 6-7 یورپی حسنیں گھیری ہوئی تھیں۔ اس آدمی نے صوفے پر بیٹھے بیٹھے ہم سے ہاتھ ملایا، رسمی طور پر ہمیں مشروبات کی دعوت دی۔ ہمارے انکار پر اس نے اشاروں میں ہی ان لڑکیوں کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ سب فوراً کمرے سے باہر چلی گئیں۔ ہم اس آدمی کے سامنے والے صوفے پر بیٹھے تھے اور ہم تینوں کے سوا کمرے میں کوئی اور موجود نہ تھا۔ عمر نے اپنی جیب سے ہیروئن کا ایک چھوٹا پیکٹ نکال کر اسے دیا۔ اس نے صوفے کے ساتھ پڑے انٹرکام پر کسی کو بلایا۔ ایک گھٹے ہوئے جسم والا شخص کمرے میں داخل ہوا، ہیروئن کے سیمپل کا پیکٹ کھول کر سونگھا اور چٹکی بھر ہیروئن منہ میں ڈال لی۔ یہ ہیروئن کی کوالٹی کا ٹیسٹ تھا۔ قارئین جہاں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 70 کے عشرے کے آخر تک ہیروئن کی بیرونی ممالک میں سپلائی کا واحد مرکز گولڈن ٹرائینگل تھا۔ پاکستان ابھی اس لعنت سے محفوظ تھا۔ گولڈن ٹرائینگل کی ہیروئن کو براؤن پاؤڈر کا نام دیا گیا تھا، اور یہ کوالٹی میں 60% تک خالص تھی۔ منشیات میں ایک نیا اضافہ تھا۔ منشیات کے عادی کونین اور چس زیادہ استعمال کرتے تھے۔ 80 کے عشرے میں پاکستان کوالٹی میں نمبر 1 ہیروئن بنانے والا ملک بن گیا اور 96% تک خالص ہیروئن بنانے لگا۔ یہ بالکل سفید تھی اور اسے وائٹ پاؤڈر کا نام دیا گیا۔ چکھنے والے نے اس بات میں سر ہلایا۔ موٹا آدمی صرف یونانی زبان بولتا تھا، لہذا دوسرے آدمی نے مترجم کے فرائض ادا کیے۔ 2 ٹن ہیروئن کا سودا طے پایا اور پہلی کھیپ 1 ٹن مقرر ہوئی۔ عمر اور میں نے ان سے اجازت لے کر عرصے پر آ گئے۔ عمر نے جیبی ٹارچ سے بوٹ میں بیٹھے محافظوں کو سگنل دیا۔ انہوں نے اپنی سرچ لائٹ سے درمیان میں ٹھہری بوٹ کو سگنل پاس کیا اور اس بوٹ سے کرابی والی بوٹوں کو سگنل دیا گیا۔ قصہ مختصر، 1 گھنٹے کے اندر تینوں بوٹس بجرے سے آ لگیں اور ہیروئن کے کارٹن بجرے میں منتقل ہونے شروع ہوئے۔ سگنل دینے کے بعد ہم پھر کمرے میں آ گئے۔ وہاں بڑے بڑے سوٹ کیسوں میں ڈالروں کی گڈیاں لائی گئیں۔ ہیروئن کی قیمت $2.5 لاکھ فی کلو گرام کے حساب سے $25 کروڑ بنتی تھی، یعنی سوٹ کیسوں میں $100 کی 2500 گڈیاں تھیں۔ ڈالروں بھرے سوٹ کیس بوٹس میں منتقل کیے گئے اور ہم گرم جوشی سے دونوں غیر ملکیوں سے ہاتھ ملا کر اپنی بوٹ میں اتر آئے۔ میں نے محسوس کیا کہ عمر کچھ گھبرایا ہوا سا ہے۔ اس نے محافظوں کو کہا کہ یہ ریڈ الرٹ پوزیشن ہے۔ ہم دونوں نے بھی اپنے پسٹل کلک کر لیے۔ عمر نے مجھے بتایا کہ ہیروئن لانے والے بوٹس کا پیچھا کیا گیا ہے اور عین ممکن ہے کہ واپسی کے سفر میں اٹیک ہو جائے۔ ہم سب انتہائی چوکنا ہوئے اندھیرے میں چاروں طرف دشمن کو دیکھ رہے تھے۔ میرے مشورے پر عمل کرتے ہوئے عمر نے بوٹس کو ایک دوسرے کے پیچھے یا ساتھ چلنے کے بجائے پھیل کر چلنے کو کہا۔ اسی طرح دشمن کے لیے ٹارگٹ میں تعین مشکل ہو جاتا ہے۔